بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق اللہ العظیم. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آنے والا مہینہ ذو الحج ہے. اسے ذی الحج بھی کہتے ہیں، ذو الحج بھی کہتے ہیں. ذو اور ذی کے معنی عربی زبان میں والا کے، اور حج کو تو سب جانتے ہیں کہ ایک اہم اسلامی عبادت کا نام ہے. اس مہینے کو حج والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی مہینے کی 5 دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے. اور عرفات کا وقوف ذی الحج کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اور 10 تاریخ کو قربانی، رمی، طواف کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 11-12 تاریخ کو مینا میں قیام کیا جاتا ہے. رمی جمرات کے واسطے 13 تاریخ کو بھی اگر وہاں پر رہ جائیں تو 13 تاریخ کو بھی رمی کرنی ہوتی ہے. کل ملا کے 5 دن ہیں. 8 تاریخ کو ذی الحج کی بہتر ہے کہ حج کرنے والا مینا میں پہنچ جائے اور وہاں ظہر کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ نے ظہر کی نماز وہیں پر ادا فرمائی. تو 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرے حاجی. عام طور سے نمازوں کا ذکر حدیثوں میں فجر سے نہیں ہوتا. ہم لوگ فجر سے عشاء تک اس کی ترتیب جانتے ہیں اور بتاتے ہیں، لیکن حدیثوں میں ظہر سے لے کے اگلے دن فجر تک جبرائیل علیہ السلام اوقات نماز بتانے کے لیے بھی اسی ترتیب سے آئے. پہلی مرتبہ بھی ظہر کی نماز سے لے کے فجر تک، پھر دوسرے دن بھی ظہر سے لے کے فجر تک. پہلی دفعہ ابتدائے وقت بتایا، دوسرے دن آخری وقت بتایا. تو اسی وجہ سے ظہر سے لے کر کے فجر تک 5 نمازیں مینا میں حاجی ادا کرتا ہے. اور فجر کی نماز پڑھ کے اول وقت عرفات کے لیے نکلنے کی تیاری کرتا ہے اور نکل جاتا ہے. جتنی جلدی نماز فجر کے بعد جا سکے چلا جائے، تاکہ ذی الحج کی 9 تاریخ اس کی میدان عرفات میں گزر جائے. لیکن کم از کم ظہر کی نماز تک تو پہنچ ہی جانا چاہیے وہاں پر. اور آخری درجہ یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے صحیح وہ عرفات 9 تاریخ میں پہنچ جائے. پھر وہاں ظہر کی نماز پڑھے گا، عصر کی نماز پڑھے گا. 2 ہی نمازیں عرفات میں،
ادا کی جاتی ہیں، اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر غروب کا انتظار کر کے وہاں سے واپسی کا سفر شروع کر دے گا، عرفات سے واپس منا کی طرف آنا شروع کر دے گا۔ یہ مغرب کی نماز اس ایک دن کے لیے مشعر حرام پہنچنے تک مؤخر کر دی گئی، یعنی مزدلفہ میں پہنچ کر جس مقام کا نام مزدلفہ ہے، وہاں ایک پہاڑی ہے، اس کا نام مشعر حرام ہے۔ اس مشعر حرام کے دامن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مزدلفہ کا وقوف فرمایا۔ وہاں پہنچ کر آج کی مغرب پڑھی جائے گی، چاہے کتنی رات ہو جائے۔ اس دن کے لیے مغرب کا وقت مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب مغرب پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھے گا، اور یہ دو نمازیں وہاں جمع کر لی جائیں گی، ایک کے بعد دیگرے پڑھیں گے، مغرب کی نماز اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز، اور صبح تک وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پہلے تم بڑی گمراہیوں میں تھے، پہلے تم یہاں آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، یہاں اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کریں، آرام کریں صبح تک۔ صبح کی نماز مشعر حرام میں ادا کر کے مزدلفہ سے پھر منا کی طرف نکل پڑتے، اور منا میں آنے کے بعد وہ 10ویں تاریخ ذی الحج کی، اس 10ویں تاریخ میں رمی کرنا ہے جمرات میں، اور قربانی کرنا ہے، اور پھر حلق کرنا ہے۔ طواف زیارت بھی ممکن ہو سکے تو کر لے، اعلیٰ اور افضل 10ویں تاریخ کو کر لے گا۔ باقی اس کا وقت 12ویں تاریخ کی، جب تک قربانی کا وقت باقی ہے طواف کا وقت بھی باقی ہے، اس وقت تک کبھی بھی ادا کر لے سکتا ہے۔ اگر گیا مکہ مکرمہ کو تو واپس آ جائے گا، ان دنوں میں قیام رات کا منا ہی میں کرتا، اور ایک ایک کر کے ترتیب سے کام کر لے، اور اس طریقے سے 12ویں یا 13ویں ذی الحج کو اس کا عمل مکمل ہو جاتا ہے حج۔ کل ملا کے 5 دن ہیں جس میں حج کے اعمال و مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ 5 دن اسی مہینے کے ہیں، ذی الحج کے مہینے کے، اس وجہ سے ہماری جنتری کے آخری مہینے کا نام ذو الحج ہے۔ عربی والے ذو الحج کہتے ہیں، ہم لوگ ذی الحج کہتے ہیں، لیکن عربی میں اپنے مقام کے حساب سے دونوں طرح بولا جاتا ہے، ذو ہو یا زی ہو، اس کے معنی والا، اور ذو الحج حج کا حج والا مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ مہینہ 1 یا 2 دن کے بعد آغاز ہوگا، تو اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ وہ حج والا مہینہ ہے۔ حج بڑی اہم عبادت ہے، اسلام کا تکمیلی اور آخری رکن ہے، اور بڑی عاشقانہ عبادت ہے۔ سال میں 1 مرتبہ مالدار پر فرض کی، ایسا مالدار جو وہاں تک جا سکتا ہو، اور وہ جو اخراجات ہیں وہ اخراجات پورے کر سکتا ہو، ضروری اخراجات، سفر کے اخراجات اور کھانے پینے کے اخراجات، اور پھر وہاں جا کر آنے تک بیوی بچوں کے اخراجات، یہ سب اس کے پاس جمع ہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اور زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، چاہے کتنی دفعہ کر لے، چاہے ہر سال کر لے، لیکن فرض اللہ کی طرف سے 1 ہی دفعہ۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ افی کل عام، اور حضور علیہ السلام نے کہا لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، پس حج کرو۔ تو بارے خوشی کے ایک صحابی کہنے لگے افی کل عام،
ہر سال؟ تو حضور علیہ السلام خاموش رہے. اب کافی دیر کے بعد فرمایا مجھ سے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو. حج ایک پیارا عمل ہے، عاشقانہ عمل ہے، رب کو پسند ہے بندوں کا یہاں آنا اور یہاں یہ اعمال کرنا، یا دیوانہ وار اپنے رب کی تلاش میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں گھومتا رہنا اور اس کے گھر کا طواف کرتے رہنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا اور اس سے التجائیں اور دعائیں مانگتے رہنا اللہ کو بہت پسند ہے. اب بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دیتا اور فرماتا ہاں ہر سال، تو پھر کتنی مشکل ہو جاتی. کیا ہر شخص کر سکتا ہے؟ اسلام کیا تمہارے اس جزیرے عرب ہی تک محدود ہے؟ کیا اسلام صرف تمہارے حجاز ہی تک محدود ہے؟ اسلام تو آگے بڑھے گا اور اللہ بڑھائیں گے اور اقطاع عالم میں پھیل جائے گا. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام پھیل جائے گا. تو تم سوچو کہ وہاں سے لوگ کیسے ہر سال آ سکتے ہیں؟ اگر اللہ فرض کر دے تو کتنی بڑی مشقت کا کام ہو جاتا ہے. اس لیے میں جو بات بتا دیا کروں اس کو لے لیا کرو اور اسے قبول کر لیا کرو، اور اس میں ایسے سوالات مت کرو کہ جواب مل جائے تو مشکل میں پڑ جاؤ. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. میں بھی چاہتا ہوں کہ حج ہر سال ہو. ایسا پیارا عمل کیوں نہ سب پر فرض کر دیا جائے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندے میرے جمع ہوں اور ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. کیوں؟ اس واسطے کہ لوگ جب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اور تمام حجاج بیک وقت ایک ہی سرزمین پر جمع رہتے ہیں، دنیا بھر سے آئے ہوئے کالے پیلے، ہر علاقے کے، ہر ملک کے، ہر رنگ کے، ہر زبان کے، ہر تہذیب کے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں، پر ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی دین والے ہوتے ہیں، ایک ہی عقیدے والے ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں. یعنی اللہ کی توحید کے گن گاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یکتا و یگانہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں. تو اللہ پاک کو کتنا اچھا لگتا ہے. تو اس دن اللہ رب العزت کا عام معافی کا اعلان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے فرماتے ہیں میں نے سب کی بخشش کر. جب حضور علیہ السلام عرفات میں تھے تو ایک دن ایک مرتبہ اچانک ہنس پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا؟ وہ خوشی ہمیں بھی بانٹ دیجیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ پاک نے اپنے بندوں پر نظر فرمائی اور سب کو بخش دیا، سب کو معاف کر دیا. تو میں ابلیس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ 2 ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے اپنے بالوں میں، سر میں ڈال رہا ہے اور اپنے آپ کو بد دعا کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے کہ لو بھائی زندگی بھر کی محنت سے گمراہ کرتا ہوں اور یہاں سب پاک صاف، قصہ ختم، میری محنت تو گئی پانی میں. تو مایوس ہو کر نامرادی پر اپنے آپ کو ویل کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. اتنا وہ دن خوشی کا ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے، اور جتنا مومنین کی خوشی کا دن ہوتا ہے اتنا ہی غم کا دن ہوتا ہے ابلیس اور اس کے پرستاروں کے لیے. تو ایسا دن ہر سال کیوں نہ فرض کیا جائے. پر ہم پر بندگی فرض کرنے والا ہمارا رب ہمیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا. اللہ تمہیں دے پیسہ تو ایک دفعہ تو یہ شرف حاصل کرو، اس سے محروم مت ہو جاؤ. وہ عمل ہے کہ جس عمل سے فراغت کے بعد جب تم گھر کی طرف لوٹتے ہو تو اس حال میں لوٹتے ہو کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا تو جتنا بے قصور معصوم و پاکیزہ تھا، حج کر کے ایسا ہی نکل کے واپس آ رہا ہے وہاں سے. اب اگر اپنی شامت سے اپنے آپ کو پھر خراب کر لے، گندا کر لے تو اور بات ہے.
ماں نے تو اپنی شفقت و مہربانی سے نہلا دھلا کے پاک صاف کر کے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے اسنو پاؤڈر سے سجا کے تمہیں پھر سے جھولے میں ڈال دیا ہے. لیکن اب اگر پھر گندگی کر لو تو وہ الگ بات ہے. لیکن ابھی تو پاک کر دیے گئے, بالکل صاف ستھرے کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سب عمل چونکہ آنے والے مہینے میں رکھا گیا ہے, اور اس سال بھی اللہ کے کچھ خوش قسمت بندے اس عمل کو کریں گے. دنیا بھر سے تو لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں, حالات نے روک دیا اور مجبور کر دیا. لیکن وہاں کی حکومت نے اپنے ملک کے باشندگان کو مقامی اور غیر مقامی کی تفریق کے بغیر اجازت دی ہے کچھ قواعد ضوابط کے ساتھ. اور چونکہ وہاں دنیا بھر کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہیں تو انشاءاللہ نمائندگی تو سارے عالم کی وہاں پر ہو ہی جائے گی, اگرچہ کہ لوگ نہیں جا سکیں گے. ہر ملک کا ایک آدھ نمائندہ تو انشاءاللہ ضرور شریک ہو جائے گا اس میں, اور وہ نمائندہ باقی سارے چاہنے والوں کے لیے اور تڑپنے والوں کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا. بعض بزرگوں کے احوال میں ہے کہ انہوں نے دیکھا عرفات کے میدان میں کہ اللہ رب العزت نے چند لوگوں کی ان میں سے بخشش فرما کر حج قبول کر لیا ہے. بخشش تو اللہ سب کی کرنے کا وعدہ کیے ہیں, کر رہے. قبولیت کا مقام کچھ بندوں کے حج کو حاصل ہوا جنہوں نے اس کی عشق و محبت کا حق ادا کیا. اللہ نے ان کا قبول کر لیا. انہوں نے عرض کیا کہ پاک پروردگار اتنی قربانیاں دے کر اتنے خرچے کر کے, اور اس زمانے کا سفر, پہلے زمانے کا تو تصور بھی آج نہیں کر سکتے. پھر یہ بندوں کا قبول تو نہیں ہوا, اگرچہ کہ آپ نے معاف کر دیا, بخشش کر دی, پر عمل قبول نہیں ہوا, آپ کی شان کے لائق نہیں ہو سکا. تو یہ کتنی محرومی کی بات. اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی جن لوگوں کا میں نے قبول کر لیا ہے وہ انہی کے ساتھ آئے ہیں اور انہی کے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی برکت سے جو اس لائق نہیں ان کا بھی قبول کر لیا. تو کچھ بندے قبولیت کی شان پیدا کر پاتے ہیں, لیکن ایسی قبولیت کہ اس کے صدقے میں اللہ رب العزت بقیہ نامقبول لوگوں کا بھی عمل مقبول فرما لیتا ہے. یہی تو صحبت کی برکت ہے, اور یہی تو آدمی کو, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی حیدرآباد اسٹیشن سے دلی کے لیے جا رہی ہے, لیکن جتنے ڈبے ہیں وہ سب کے سب دلی پہنچ رہے ہیں اسی رفتار سے اور اسی شان سے, پر اس میں سے کوئی اے سی کوچ ہے, کوئی فرسٹ کلاس ہے, کوئی سیکنڈ کلاس ہے, کوئی جنرل بوگی ہے, کوئی بہت خوبصورت اور نرم اور آرام دہ ہے جس میں دھکا بھی نہیں لگ رہا ہے, اور کوئی ایسا ڈبہ بھی لگا ہوا ہے جس میں اچھلتے کودتے گرتے پڑتے لوگ سفر کر رہے ہیں, پر سب ایک ساتھ ایک منزل پہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ انجن سے سب جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہم بندے کون کس مرتبے کا ہوگا, لیکن ایمان والا ہے اور اپنے رب سے اپنا رشتہ توحید جوڑا ہوا ہے اور اپنے نبی سے نبوت کا رشتہ جوڑا ہوا ہے, جیسا تیسا ہوگا انشاءاللہ منزل مقصود کو پہنچے گا. پر یہ رشتہ ٹوٹ جائے یا کمزور پڑ جائے تو ڈرنے کا یہ مقام ہے. آج کل جو فتنے چل رہے ہیں سرگرم عمل ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور زمینی حقائق میں, زمینی دنیاؤں میں, اس میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر اچھے خاصے مالدار, اچھے خاصے سمجھدار, اچھے خاصے تعلیم یافتہ, وہ اپنے عقیدوں میں شبہات میں پڑ گئے, گویا انہوں نے اپنے رب سے اور اپنے نبی سے رشتہ توڑ لیا ہے یا کمزور کر لیا.
یہ ایک رشتہ جوڑ کے رکھو انجن سے، پھر عمل میں کتنے بھی کمزور ہوں گے پہنچیں گے انشاءاللہ منزل مقصود، خدا کے کرم کے حقدار ہو جائیں گے۔ وہ بڑے سے بڑے پاپی کو پہلے وہلے میں معاف کر دے، بلکہ یہ کہے کہ چلو میں حساب بھی نہیں لیتا، جاؤ جنت۔ اس کا بھی امکان ہے اور اس کا بھی وعدہ ہے، پر اسی کے لیے جس کا عقیدہ سلامت ہے اور جس کا ایمان محفوظ ہے، مضبوط ہے، اسی کے لیے۔ اس لیے بڑا مسئلہ اپنے ایمانوں کے تحفظ کا ہے، بڑا مسئلہ اس وقت گمراہیاں پھیلانے والوں اور دین کا کچومر بنانے والوں کی باتوں کا، ان کی تحریروں کا، ان کے آڈیوز کا، ان کے ویڈیوز کا اور ان لوگوں کے میسیجز کا اور پیغامات کا ہے، جو آج ہماری نسل کے بڑے حصے کو عقیدے سے ہٹا کر بدعقیدگی میں ڈال رہی ہے اور مذہب سے ہٹا کر دہریت میں ڈال رہی ہے۔ مجھے بہت ایسے نوجوانوں کے بارے میں علم ہے جو گلف میں کما رہے ہیں، جو اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں، خوب پیسہ کما رہے ہیں، ماں باپ کو بھیج رہے ہیں، جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، ایک کے بعد ایک بلڈنگیں خریدی جا رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں شخصی طور پر کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، لیکن آج یہ ہے کہ حیدرآباد جیسے شہر میں 8-8 10-10 پوش ایریاز میں کروڑوں کے بنگلے جو انہوں نے اپنے بچوں کی کمائی سے خریدے ہیں، لیکن خود ان بچوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے لا مذہبیت اختیار کر دی، کوئی دین نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، سب بیکار بات ہے۔ انسان ایک انسان ہے، وہ اپنے پیدائشی طور پر آزاد ہے، اس کو عقیدے کا پابند کرنا درست نہیں، اس کو تہذیب کا پابند کرنا درست نہیں، اس کو اخلاق کا پابند کرنا درست نہیں۔ انسان ہے، جو چاہے کر لے، جیسے کوئی جانور پر قانون نہیں بنا رہا ہے اور جیسے کوئی حیوانوں کے لیے کوئی مذہب نہیں بنایا گیا ہے، انسان بھی ایک جاندار ہے، اس کے لیے کوئی مذہب نہیں اور کوئی قانون نہیں، وہ جیسے چاہے جیے، جتنا بیہودہ بن سکتا ہے بن جائے۔ اس کا پرچار ہو رہا ہے، اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، بڑے سنہرے ٹائٹلز بنا کر، بڑے پیارے پیارے انداز میں اور بڑی بڑی رشوتیں پیش کر کے، لڑکیاں پیش کر کے، مال پیش کر کے، نوکریاں پیش کر کے اس کا کام باقاعدہ طور پر ہو رہا ہے۔ اور مجھے بہت سے شخصی طور پر وہ لوگ معلوم ہیں جو اچھے خاصے مسلم گھرانے کے ہیں، انہوں نے اس تحریک سے اپنے کو جوڑ لیا ہے، اس تحریک سے اپنے کو جوڑ لیا ہے۔ ماں باپ اس پر خوش ہیں کہ گلچرے اڑانے کے لیے پیسہ تو بھیج رہا ہے نا، پیسہ بھیج رہا ہے، مزے کریں گے، یہ فنکشن، وہ دعوت، یہ دعوت، کپڑے خریدی، شاپنگ، مارکیٹنگ، مالوں میں گھومنا اور جو ہے بڑی بڑی تفریح گاہوں میں جانا، پیسہ بھیج رہا ہے بچہ، اس لیے اسی میں خوش ہیں، اسی میں مگن ہیں۔ لیکن تمہارا بچہ تمہاری دنیا سنوار کر اپنی آخرت اجاڑ رہا ہے، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ہماری آخرت سے بہتر ہماری دنیا نہیں۔ پیارے آقا سے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اے میرے نبی، آپ کے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ وہ اللہ سے آخرت میں لے کے خوش ہونے کے واسطے دنیا کا سب کچھ چھوڑ دینے والے ہی عقل مند ہیں۔ ہمارے آقا نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اے نبی، مننے کے بعد آپ کا رب آپ کو اتنا خوش کر دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا دے گا، اتنا دے گا۔ اگر یہاں نہیں دیا تو پرواہ مت کرنا اس کی عادت۔ اور کبھی زندگی میں نبی نے ایک ٹکے کی محرومی کی پرواہ نہیں فرمائی، کبھی پرواہ نہیں کی اس کی۔ یہ کیا ہے آتی جاتی ظل زائل۔ ہمارے آقا کا نکاح پڑھاتے ہوئے خطبہ نکاح میں ان کے چچا ابو طالب نے، اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھے اور اگرچہ کہ ابھی تک ہمارے آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن جو حقیقتیں ہوتی ہیں وہ سمجھدار لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں۔
انہوں نے خطبہ دیا ابو حضرت خدیجہ کے چچا نے، چچا زاد بھائی نے اپنی بہن کی طرف سے خطبہ دیا، اور ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی طرف سے خطبہ دیا، اس زمانے کا کلچر۔ تو انہوں نے اپنی بہن کی تعریفیں کے پل باندھ دی، ان کی حسن کی تعریف کی، ان کی عفت کی تعریف کی، ان کی سمجھداری کی تعریف کی، اور ان کی دولت مندی کی بھی بے پناہ تعریف کی، کیونکہ بہت مالدار تھیں حضرت خدیجہ۔ لیکن ابو طالب نے جب دیکھا کہ اپنے ایک یتیم بھتیجے اور غریب چچا کے پاس پرورش پانے والے، جو اپنی محنت کی روزی خود کھاتا ہے، اس کا نکاح پڑھا رہا ہوں، تو کیا تعریف کروں؟ اخلاق کی تعریف کی۔ یہی خزانہ، یہی دولت نبی لے کر آئے تھے، اسی دولت کی تعریف کی ابو طالب نے، اور اس کے بعد مقابلہ دنیا کی دولت سے تھا تو اس کو رد بھی کر دیا اور فرمایا مال دولت کیا چیز ہے، وہ تو ایک ڈھلتا سایہ ہے، کبھی بھی ڈھل جائے، لیکن جو دولت میرے بھتیجے کے پاس خلق کریم کی ہے، یہ ایسا ابھرتا سورج ہے جو پورے عالم کو روشن کر دینے والا ہے، اور یہ وہ دولت ہے جس کو چوری نہیں ہے، جس پر ڈاکہ نہیں ہے، اور جس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہمیں اس کو ماننا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو اس کو سمجھانا چاہیے، اور ان کے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ بیٹا ہم وہ قوم ہیں جو فاقہ تو کر سکتے ہیں لیکن عقیدے کا سودا نہیں کر سکتے۔ اپنے ایمان کی ایک معمولی بات بھی اور اپنے نبی کی ایک چھوٹی سنت کا انکار نہیں کر سکتے، عمل نہ کر سکے الگ بات ہے، انکار نہیں کر سکتے، غلط نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ ہم اپنے نبی کی، اور چاہے اس کے لیے فاقہ تو چھوٹی بات ہے، جان دینا پڑے تو بھی دے دیں۔ یہ یقین بچوں کا بچپن سے بنا کر ابھارنا ہے۔ ڈریے مت، آپ کے ڈرنے سے موت آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والی۔ ڈریے مت، ہر مومن ڈر رہا ہے کہ اگر میرے بچے دین پسند ہوں گے تو حکومت ان پر کیسز کرے گی، ان کی مخالفت کرے گی، اور ان کے دشمن ہو جائے گا امریکہ اور اسرائیل، ان کو لے جا کے صعوبت خانوں میں ڈال دے گا، اذیت خانوں میں ڈال دے گا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ ہوگا، تو اس سے ڈر کے تم کتنا بچاؤ گے؟ اب کہہ رہے ہیں بہت سارے روشن خیال لوگ، عقیدہ دل میں ہوتا ہے، ہم دل میں رکھ رہے ہیں۔ اچھا، دل میں ہی عقیدہ ہوتا تو پھر صحابہ کرام کو اتنی مصیبتیں اٹھانے کی کاہے کی ضرورت پڑی؟ عقیدہ دل میں ہوتا ہے مگر یہ پورا جسم اس عقیدے کو ظاہر کرنے کے واسطے ہے۔ اگر اس جسم پر وہ عقیدہ اندر کا ظاہر نہیں ہوتا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کبھی وہ عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک دن یہ اسلام کے دشمن آپ سے کہیں گے کہ یہ بھی تم نے مانا، یہ بھی مانا، یہ بھی مانا، مگر ہم اتنے پہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، وہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، تب ہم مانیں گے۔ تو جو لوگ یہاں تک آئے ہیں ان سے خطرہ ہے کہ یہ بھی کر کے دکھا دیں، اور جو لوگ پہلے سوال پر کہہ چکے ہیں کہ میرا ایمان اور میرا یقین اور میرا عقیدہ تو آپ بات بھی مت کیجئے، میرے آقا کی ایک سنت بھی میں نہیں چھوڑ سکتا تمہاری اس دنیا کے واسطے، پوری دنیا دے دو مجھے، میں ایک نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں سے بات جس نے بنائی ہے اپنی اولاد کی، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکا رستے سے، اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکا۔ جھک گئے لوگ مگر جھکا نہیں سکے اس کو۔ رہ گیا موت کا خطرہ، تو کیا بھائی موت آنے والی نہیں ہے؟ کتنا بچو گے موت سے، اور کتنا بچا لو گے اپنے بچوں کو؟ ہر طرح بے دین بنا کر، ہر طرح ایسا بنا کر بیٹی کو بیٹے کو کہ کوئی دیکھ کے پہچان نہ سکے کہ مسلمان ہے۔ اب نام بھی ایسے رکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہونا سمجھ میں نہ آئے۔ کیا کیا کر کے بچاؤ گے؟ اتنا سب کر کے بھی اللہ فرما رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔
مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، موت کی رسائی وہاں بھی ہے جناب، وہاں بھی پہنچ کے تمہیں موت اپنے ٹائم پہ دے گی، آگے پیچھے نہیں ہوگی کہ صاحب اس قلعے کی دیواریں توڑنے میں دیر لگ گئی، اس وجہ سے آپ کو مار نہیں سکے۔ اللہ نے مقرر کیا تھا یہ ٹائم، تو 2 گھنٹے زیادہ لگ گئے کہ فرشتے کو دیوار توڑ کے جانا پڑا اندر۔ آپ کہیں جا کے چھپ جاؤ، تحت الثری میں چلے جاؤ، 7 زمینوں کے نیچے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے لمحہ بھر ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کہاں گیا قرآن؟ کہاں گئے قرآن کے عقیدے؟ کس کے سینوں میں ہیں؟ کس کی تربیت کی گئی ہے ان عقیدوں پر؟ ہم تو اپنے بچوں کی نہیں کرنا چاہتے، اس بات سے کہ اگر ہمارے بچے ذرا دین پسند نظر آئیں گے تو انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جائے گا۔ کیا حضور علیہ السلام کو صابئی نہیں کہا گیا؟ امام الانبیاء محبوب خدا کو مکے والوں نے صابئی کہا، یعنی ٹیررسٹ کہا، بددین کہا، اور گمراہ کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، اور شاعر کہا، اور کیا کیا تہمتیں لگائی گئیں اس محسن انسانیت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا وہ بدکے؟ کیا وہ گھبرائے؟ کیا وہ پیچھے ہٹے؟ وہ تو خیر بہت بڑے ہیں، ان کے غلاموں نے کبھی ایک قدم پیچھے ہٹایا؟ ایک بال کے برابر اپنے عقیدے سے منحرف ہوئے؟ پڑھ رہے ہیں صحابہ کو نہیں پڑھنے تیار، ہم نبی کو پڑھنے تیار نہیں، فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، بچہ بہت اسٹڈی کر رہا ہے، بچہ بہت بڑا ایگزام دے رہا ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اس کو بہت پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے بیٹے ادھر ادھر مت جاؤ، نماز میں آدھا گھنٹہ چلا جائے گا، تم اسٹڈی کر لو، تمہارا بہت اہم ایگزام ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا دین۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں بس سمجھ دے دین کی، اور جو کچھ اس وقت دنیا میں ہمت ہارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمت ہارنے کی باتیں خدا کرے کہ ختم ہو جائیں، اور ہر مومن حوصلہ مند ہو، ہر مومن خدا تعالیٰ کی قدرت پر عقیدہ رکھتا ہو، اور یہ سمجھ سکتا ہو کہ اگر میری موت نہیں ہے تو دنیا کی کوئی سپر پاور میرا ایک بال ٹیڑھا نہیں کر سکتی، اور اگر میری موت ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مہربان ہو کر مجھے بچا نہیں سکتی۔ سب کچھ میرے رب کی قدرت میں ہے، میں اپنے رب کا وفادار رہوں گا، اور میرا رب جب وفادار مانے گا جب میں اس کے حبیب کا وفادار ہوں۔ اس لیے مجھے میرے نبی کے ساتھ جینا ہے، مجھے میرے نبی کی دعوت پر جینا ہے، مجھے میرے نبی کی سنت پر جینا ہے، مجھے میرے نبی کی جیسی زندگی قبول کر کے زندگی گزارنی ہے۔ دنیا اپنے بھلے سے خوش ہوتی ہے یا اپنے بلا سے ناراض ہوتی ہے، مجھے کیا اس سے لینا دینا؟ خوش ہو یا ناراض ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو نئی ٹس سے مس ہونے والے ہیں۔ آج یہ بات گمراہ عقیدے والوں میں تو پیدا ہو رہی ہے، سچے عقیدے والوں میں سے گھٹتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگوں میں سے ختم ہو رہی ہے۔ اور جن کا عقیدہ نہیں ہے، اور جو اپنے دین دھرم کے ساتھ جہنم میں جانے والے ہیں، اگر توبہ نہ کرے، ان میں مضبوطی پختگی آ رہی ہے، اور ہمارے اندر بزدلی آ رہی ہے، ہمارے اندر بے ہمتی آ رہی ہے، ڈر خوف پیدا ہو گیا ہے۔ یہ مخلوق کا خوف یاد رکھو عذاب الہی ہے۔ جس قوم سے اللہ ناراض ہے اس قوم کے دلوں میں مخلوق کا ڈر ڈال دیتا ہے۔ یہ مخلوق کا ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے جو سب سے بڑی قدرت والا ہے، مخلوق سے ڈرتے ہیں جو اللہ کے سامنے مچھر کے برابر بھی نہیں، ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر نکالو، اس ڈر کو پیدا کرو۔ بہرحال آنے والا مہینہ بڑی عزت کا مہینہ ہے، بڑی برکت کا مہینہ ہے۔ آپ ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ اس آنے والے مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے، خصوصاً شروع کے 10 دن۔ شروع کے 10 دن 9 دن عرب جو ہیں وہ کسر کو چھوڑ دیتے ہیں، 9 کو بھی عشرہ کہتے ہیں۔
عشر کہتے ہیں، 9 کو بھی 10 ہی کہتے ہیں، ایک عشر۔ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہو جتنا کہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں اللہ کو محبوب۔ اس حدیث کو روایت کر کے امام احمد نے مسند میں اس سے آگے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے، فَأَكْثِرُوا بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ۔ جب ایسا ہے تو نماز روزہ تو ہر وقت کرنا ہے، سال بھر کرنا ہے۔ اللہ کو اچھے اعمال ان دنوں میں بہت پسند ہے، تو کیا کرو تم لوگ؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، سبحان اللہ کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اس عشرے میں خوب اللہ کا ذکر کرو۔ نماز روزہ تو نماز تو بہرحال پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کبھی بھی ساقط نہیں، لیکن ان مبارک دنوں میں نفل اعمال اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو نفلیں بھی پڑھو، نفل روزہ بھی رکھو۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذی الحج کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھے، ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان 9 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر درجہ ہے۔ تو ایسا مبارک سیزن آ رہا ہے، جیسے ذی الحج کا چاند نظر آئے گا، ہر رات شب قدر کی طرح ہے، راتوں میں کچھ عبادت کا اہتمام کر لیجیے، اور دن میں جتنا ہو سکا روزہ رکھ لیجیے۔ 9 دن کنٹینیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں رکھے، لیکن چھوڑ چھوڑ کر کے روزے رکھے ہیں اور اسے پسند کیا ہے۔ اس لیے بعد کے لوگوں نے بڑے اہتمام سے 9 روزے بھی رکھ لیے، کیونکہ بھائی ہم تو محتاج بہت زیادہ ہیں، جب حضور نے فضیلت بتائی تو کیوں چھوڑیں؟ ہر روزہ 1 سال کے برابر ہے تو کیوں چھوڑیں؟ ہم تو بہت محتاج ہیں ثواب کے۔ اس لیے روزے رکھنے کا اہتمام کر لیا جائے، راتوں میں عبادت کا اہتمام کر لیا جائے۔ پھر جو 10ویں تاریخ ہے وہ عید ہے، قربانی کی عید ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے بہت زیادہ۔ اور پھر 10ویں تاریخ کی جو رات ہے جو اس سے پہلے آئے گی، عرفے کے روزے کے بعد، عرفہ 9 دن کا، 9ویں تاریخ کا روزہ ہے، اس کے بعد جو رات ہے وہ عید کی رات ہے، یوم النحر کی رات ہے پہلی، اور ایام نحر 3 دن ہے، 10، 11، 12، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ پھر 9 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک ایام تشریق ہیں، اور تشریق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گوشت کے پارچے بنا کر سکھانا۔ یہ دنوں میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس تکبیر کا نام تکبیر تشریق ہے، وہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سب دن بڑی فضیلت کے دن ہیں، بڑے مبارک دن ہیں۔ ان دنوں میں وہاں حجاج اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، خاص اللہ ان پہ عنایت کرتا ہے، اور اس حوالے سے پورے عالم کے مسلمانوں پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں کی قدر کیجئے، فکر کیجئے، اوقات کو ضائع مت کیجئے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ جو دن مبارک ہوتے ہیں اس میں زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے، ہر طرح نظر کی حفاظت کیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے، کسی پہ ظلم زیادتی مت کیجئے، اپنے اللہ کو منانے کی فکریں کیجئے، دعاؤں کا اہتمام، دن میں ہو سکے تو روزہ، اور رات میں عبادت جس قدر ممکن ہو۔ اللہ اپنے کرم سے سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا۔